مسواک کیا ہے؟ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسواک کس لکڑی کی بنی ہوتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب مسواک فرماتے تھے؟ مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ اگر نہیں تو مسواک کا سنت طریقہ اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارا چینل اسلامک آئیکن سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ اسلامک آئیکن کے ناظرین، مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بلغم دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے اور معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے۔ مسواک کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ نمبر 2، جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ نمبر 3، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو، اور ہم لوگ اکثر جلدی دانتوں میں مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم مسواک کا سنت طریقہ سیکھتے ہیں۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک کے ریشے نرم ہونے چاہیے کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کچھ دیر پانی کی گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہنا چاہیے۔ مسواک کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے اور ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف کے نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو۔ مسواک کے ریشے جب بھی ناقابل استعمال ہو جائیں تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلائے ادائے سنت ہے۔ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا سمندر میں ڈال دیجیے۔ اسی طرح ایک واقعہ روایت ہے کہ ایک بیوپاری کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کو میں نے تحفہ مسواک پیش کیا۔ اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہٰذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا۔ میرے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا کہ تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مسواک کی کتنے حیرت انگیز فوائد ہیں۔
آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب کب مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔ سونے کی حالت میں ہمارے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس سنت کی برکت سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی سو کر بیدار ہوں گے تو مسواک ضرور کیا کریں گے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسواک فرماتے ہیں۔ مگر آج کل ہمارے ہاں مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کا رواج رائج ہو چکا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں ہے، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں غذا کے ذرات پھنستے، سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ ہم مسواک کا سنت طریقہ اپنائیں گے اور مسواک کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔